موت مجھے تمہارے قریب لے آئی ہے۔ ڈیتھ کسی بھی ایک موت کا ایک مخصوص طے شدہ ماحول ہوتا ہے، عمر رسیدہ، کچی، ناگہانی، حادثاتی، بے وجہ۔ کسی بھی موت کا زمین کی پہلی موت پر جب کوے اترے تھے، چون سے مٹی کھود کر تدفین کی بجارت سلجھاتے تھے، تب سے اب تک لمحہ موجود کی آخری موت تک وہی ایک مخصوص طے شدہ ماحول ہوتا ہے، بو ہوتی ہے۔ اگر یہ موت ایک چار دیواری، ایک کمرے کے اندر، ایک چارپائی پر ہوتی ہے جس کا بان درمیان میں سے ڈھیلا پڑ چکا ہوتا ہے اور بوجھ کو ظاہر کرتا ہے کہ مرگ وزن بڑھا دیتی ہے، بے جان بدن کو بھاری کر دیتی ہے، اور اسے کندھا دینے والے ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ سانس لیتا تھا تو اتنا بھاری ہرگز نہ تھا، تو اس ایک کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی نتھنے سے جس سے آشنا نہیں ہوتے ایک ناگوار بو ہوتی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بدن کتنی دیر پہلے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہوا تھا، باری ہو گیا تھا۔ مرنے والے کے آخری سانسوں کی اس کے اعضاء کی گرفت ڈھیلی اور بے جان ہونے پر اس کے اندر جو کچھ تھا اس کے بے اختیار خارج ہونے پر گلے میں بجنے والے آخری گھنگرو کی صدائیں محلق اور بو ہوتی ہے جو کمرے کی ہوا پر حاوی ہو چکی ہوتی ہے اور بو کے سوا بین ہوتے ہیں۔ فہیم سروٹوں، سرکنڈوں، کہاں، سر، کوندرے، لائی اور لہنا کے بوٹوں اور جھاڑیوں میں سے راستہ بناتا، اور سروٹوں پر اب پچھلے جنم کے سائے جھومر نہ ڈالتے تھے۔ سویر کی دھند میں گلی ہلکی روشنی تھی، ملا حالی نہ بیری ٹھیل، 11:30 ونجنا گنگناتا، آخری ناشتے، آخری پراٹھے اور غروب کی زردی والے دیسی انڈوں کی زردی کو سنبھالتا اترتا ہے، سروٹوں کے گھنے وجود میں سے نکل کر ریتلے کنارے پر اترتا ہے، اور ریت پر اوس کی ٹھنڈک اور جماؤ ہے جس پر پاؤں رکھتا وہ سندھ سائیں کے پانیوں میں ٹھہری کشتی کی جانب چلتا جاتا ہے، اور اپنے گھر واپسی کی مسرت میں دمکتا گنگناتا آتا ہے کہ آج پانی کی قید کا آخری دن تھا، آخری ناشتہ تھا، صاحب رات کشتی میں ہی رہ گیا تھا، ان سے جدا ہو کر ادھر آیا تھا اور ادھر ہی رہ گیا تھا۔ سویرے ناشتے کے لیے وہ سروٹوں کے ذخیرے کے درمیان پوشیدہ اس آخری پڑاؤ میں واپس نہیں آیا تھا جہاں پچھلی شب آگ کی سرخ توانائی کی بھڑکتی، لپکتی اور پھر ٹھنڈی ہوتی زبانوں کے گرد وہ تینوں جھومر ڈالتے تھے۔ اسی لیے وہ صاحب کا ناشتہ لے کر ادھر آ رہا تھا۔ ابھی ہلکی دھند تھی جو پانیوں پر تیرتی تھی جیسے تخلیق کے پہلے دن تیرتی تھی، لیکن ابھی یہ حکم نہیں اترا تھا کہ روشنی ہو جائے۔ صرف طلوع کا مٹیالہ سونا تھا جو سندھ سائیں کی آبی چادر پر بچھا ہوا دکھائی دیتا تھا، جس کے کنارے وہ کشتی فہیم کے آخری ناشتے کی ٹرے کے قریب آتی جاتی تھی، جس کے اندر صاحب ابھی تک سوتا تھا۔ کشتی کے تختوں پر جو گل بوٹے نقش تھے وہ بھی ہلکی دھند میں دھندلاتے تھے، پر آہستہ آہستہ قربت میں آنے پر دکھائی دیتے جاتے تھے۔ فہیم نے چھاپے میں دھرے پراٹھے کو اپنی پوروں سے چھوا، ابھی تک گرم تھا،
انڈے کی زردی میں بھی ایک نامعلوم سی حدت قائم تھی، اور پھر اپنا گنگنانا معکوف کر کے کشتی کے اندر جھانکا۔ ناشتہ کریں گے سائیں؟ سائیں اپنے سلیپنگ بیگ میں منہ کھولے بے سدھ پڑا تھا۔ باراکو کے مسمار شدہ کھنڈر میں ملبے تلے دبے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی چلی جاتی تھی۔ خاور، 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 کیا یہ آپ ہیں؟ کیا یہ آپ ہیں؟ کیا یہ آپ ہیں؟ سائیں جاگتا نہ تھا اور فہیم آوازیں دیتا تھا کہ صاحب ناشتہ تیار ہے۔ صاحب منہ کھولے اپنے سلیپنگ بیگ میں بے سدھ سوتا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک مکھی تھی جو بار بار بیٹھتی تھی، کچھ دیر بیٹھتی تھی اور پھر بنبنا کر اڑتی اور پھر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ کسی بھی موت کا سب سے پہلی یا آخری موت کا ماحول تھا یا نہیں، صرف وہ ایک مکھی جانتی تھی، جو سائیں کے ادھ کھلے منہ کے ہونٹوں پر، کبھی ماتھے پر اور کبھی بالوں پر بیٹھتی تھی اور پھر بنبنا کر اڑ جاتی تھی اور پھر آ کر بیٹھتی تھی۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ان تمام احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔